لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا. یہ قصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اجمالی طور پر ہم یہ جان لیں کہ یہود کے دینی زوال کے وقت اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانے کے لیے شہر بابل جو کوفہ میں واقع تھا وہاں پر 2 فرشتوں کو بھیجا. چونکہ ان کے بیچ جادو سیکھنا عام تھا اور جادو کے ذریعہ لوگوں کو نقصان پہنچانا عام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ 2 فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. وہ نیک انسان کی شکل میں ان کے بیچ آئے اور ان کے بیچ آئے تو ان سے کہتے تھے کہ دیکھو، ہمیں جادو کا علم معلوم ہے، لیکن تمہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ جادو مت سیکھو، جادو سیکھنا کفر ہے. لیکن پھر بھی وہ ان سے جادو سیکھنے لگے. تو یہ آزمائش تھی ان یہودیوں کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا تھا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہیں کیا بلکہ کفر شیطانوں کا تھا. اصل میں سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کی خباثت اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بے مثال حکومت دی تھی، ایسی حکومت کہ ان کے بعد کسی بھی انسان کو ویسی حکومت نہیں ملے گی اور نہ ہی ان سے پہلے کسی انسان کو ویسی حکومت مل سکی. یہاں تک کہ ہوائیں ان کے تابع تھیں، یہاں تک کہ جنات وغیرہ بھی ان کے انڈر میں تھے اور جنوں سے جو چاہتے تھے کام لیتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو یہودیوں نے الزام ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ جو کرتے تھے جادو کے زور پر کرتے تھے. دلیل کیا پیش کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کے اندر، خاص طور پر یہودی قبائل کے اندر، جادو کا علم بہت زیادہ دیکھا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے تعلق سے جو کتابیں تھیں ان ساری کتابوں کو ان سے چھین لیا اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو شیاطین نے یہودیوں کے کان میں بات ڈالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو کی کتابیں دفن ہیں اور سلیمان علیہ السلام انہی جادو کی کتابوں کے ذریعہ حکومت کرتے تھے. چنانچہ یہود نے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو باور کرایا، لوگوں کو احساس دلایا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی جادو کے بلبوتے پر چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے جو کتاب قرآن کی شکل میں اتاری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت بھی نازل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے یا جادو کے ذریعہ حکومت نہیں کرتے تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جادو سیکھنا کفر ہے. جادو سیکھنا کفر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت.
پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو نقطہ بیان کیا وہ دراصل اسی پس منظر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تھا کہ ایک تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے آس پاس، فلسطین کے آس پاس یہودی جو بسے ہوئے تھے ان کے اندر جادو سیکھنے کا چلن تھا۔ پھر سرزمین کوفہ یعنی بابل میں بھی بہت سارے ایسے یہودی تھے جو جادو کے رسیا بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین بابل میں بھی 2 فرشتوں کو بھیجا، اور یہ فرشتے بھی دراصل ان کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ جادو سکھانا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں کہ یہ آیا ابھی بھی جادو کے رسیا ہیں یا جادو کی لعنت ان سے دور ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ فرشتے ان سے کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ کسی کو وہ جادو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ اسے کہہ نہ دیتے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے جادو مت سیکھو، اگر جادو سیکھو گے تو کفر کا ارتکاب کرو گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ اور ہماری شریعت جادوگر کے بارے میں یہ کہتی ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کا سر مار دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے عاملوں کو یہ لکھ بھیجا تھا کہ جس جادوگر اور جادوگرنی کو پاؤ اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، لیکن یہ قتل کی جو سزا ہے ہم اور آپ نہیں دیں گے، بلکہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں کورٹ کا نظام ہے، تو اسلامی کورٹ کی طرف سے یہ سزا دی جائے گی۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور حضرت ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے ان کے بیچ بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو بتائیں کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم جادو ضرور سکھاتے ہیں لیکن اس کے ذریعہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اگر تم جادو سیکھو گے تو کفر کا ارتکاب کرو گے۔ لیکن پھر بھی ان کی شرارت بڑھی ہوئی تھی، وہ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ کیا جادو سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان سے سیکھتے تھے شوہر اور بیوی کے بیچ جدائی کا طریقہ جادو کے ذریعہ۔ اور یاد رکھیں شیاطین کو سب سے زیادہ دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ختم ہو جائے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر سجاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس کے چیلے آ کر کے رپورٹ پیش کرتے ہیں، سب کے سب اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، لیکن ابلیس ان کی رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہاں تک کہ ایک چیلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں کے بیچ لگا رہا، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی۔ یہ سنتا ہے ابلیس کہ اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے ہنستے کھیلتے رشتے کو خراب کرنا ابلیس کا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی اللہ کی چاہت ہو تبھی جادو بھی نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جادو بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، جادو کے ذریعہ بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن اس کا اثر آپ کی رسالت پر نہیں آیا، آپ کی وحی پر نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ظاہر ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس
اور سورہ الفلق اتاری اور اس کے ذریعہ علاج بھی کیا گیا، جادو کا اثر بھی ختم ہوا۔ تو جادو حق ہے اور جادو سیکھنا کفر ہے، اور جادوگر کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہاں پر حضرت ہاروت اور ماروت بھی ان کے بیچ بھیجے گئے تاکہ ان کے لیے فتنہ بنے، امتحان بنے کہ آیا وہ جادو سے بعد آتے ہیں یا بعد نہیں آتے ہیں، لیکن اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا۔ یہی قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔